اس وقت نئی وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے اور اس کے چیف جسٹس نے آج حلف بھی لے لیا ہے. اس سارے معاملے پہ جو جتنی بھی لیگل فٹرنیٹی ہے وہ بہت تقسیم نظر آتی ہے اور بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ آپ جمہوری جماعتیں ہیں لیکن آپ عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کے قوانین لے کے آ رہے ہیں. کس طرح سے آپ رسپونڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنا 26ویں آئینی ترمیم پہ شور اٹھا تھا، جو سوالات تھے وہ ابھی ایڈریس نہیں ہوئے، مختلف فورمز پر وہ پینڈنگ ہیں. تو ایک آئینی ترمیم جو اگر اس پہ بہت سوال ہیں تو اس کو متنازع کہنا بے جا نہیں ہوگا، وہ متنازع ہے، اس کے اوپر ایک اور ترمیم لانا آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہے؟ جی درست فیصلہ ہے، اور یہ میری جو رائے ہے وہ ان 15 سالوں پر محیط ہے جب میں نے عوام کی براہ راست نمائندگی کی. ہمارے جو وکلاء برادری ہے ان کی رائے اہم ہے، لیکن پاکستان کی جو معاشرت ہے اس میں پاکستان کے جو منتخب ایوان ہیں ان کے خلاف ایک تعصب ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی یا پارلیمان اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتی ہے تو اس کو ہمیشہ یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی اور ادارے کے اوپر کوئی طالع آزمائی کر رہے ہیں. آئین لکھنا، آئین کو بنانا براہ راست پاکستان کے عوام کے نمائندگوں کی اتھارٹی ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اگر پارلیمان نے فیصلہ آپ کہہ سکتے غلط بھی ہے، لیکن بہرحال ہم سب کے اوپر وہ لاگو ہے اور ہمیں اس قانون سازی کے ساتھ چلنا. جس طرح کا رد عمل آپ کو سینئر ترین ججز کی طرف سے نظر آیا اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجئے، جو استعفے آئے. جی میں اس میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی جی یہاں بھی ایک زخم خوردہ منتخب نمائندے کی حیثیت سے بات کروں. ایک تو یہ ہے کہ اسی عدالت نے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی، کوئی آئینی بحران نہیں آیا. اسی عدالت نے 2012 میں یوسفزئی گیلانی کو کھڑے نکال دیا، کوئی بحران نہیں آیا. محمد نواز شریف کو 5 سال بعد ناحق اقامہ پر ڈسکوالیفائی کیا، کوئی آئینی بحران نہیں آیا، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. اور پھر 63A میں ایک بہت بڑی طالع آزمائی ہوئی، جو فیصلہ لکھا گیا 2022 میں، کوئی آئینی بحران نہیں آیا کہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی. یہ سب فیصلے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے ہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی کوئی جنت نہیں تھی جس کو اب ان ترامیم نے تباہ کر دی. پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی اتھارٹی کا استعمال ہے وہ ویسا ہی ہے جتنی پاکستان کے دوسرے ستون انتظامیہ بھی کرتی ہے، مقننہ بھی کرتی ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کیونکہ سیاسی اکھاڑا بنا اور جن کو آئینی کیسز کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہ براہ راست حکومتی معاملات سے متعلق تھے اور وہ زیادہ سیاسی نوعیت کے کیسز تھے، تو یا جو پارلیمنٹ اور عدلیہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا بندیال صاحب کی کورٹ کے زمانے میں بالخصوص بار بار آمنے سامنے آ رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی وہ سپیس واپس لینے کی کوشش کی ہے ان دو ترامیم کے ذریعے، یا آپ نے واقعی عدلیہ کی سپیس جو ہے وہ کم کی ہے، یا صرف اپنی جو ایک خود مختاری ہے اس کو؟ عدلیہ کی سپیس بالکل کم نہیں ہوئی، کیونکہ 26ویں ترمیم میں بھی اور 27ویں ترمیم میں بھی کہیں کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں ہے جو پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی عدالت کے جج کو انصاف دینے سے روک دے. ان کے پاس آج بھی پورا لیوے ہے کہ چاہے وہ میرے شہر گجرانوالہ کا سول کورٹ ہے یا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کہ وہ اپنے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں. لیکن جو سیاست دارائی، اس میں حکومتوں کے بھی قصور ہیں، یہ نہیں ہے کہ حکومتیں بالکل اس معاملے میں معصوم ہیں، لیکن جو سیاست دارائی اور اس سیاست کے تحت یا طاقت حاصل کرنے کے تحت جو فیصلے کیے گئے، مثلا یہ 3 فیصلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن یہ
تمیز الدین کیس سے عدلیہ کے دامن پر بہت بڑے بڑے کالے داغ ہیں جی ظفر علی شاہ اور کیس ہمیں ہے سر، نظر نہیں آیا. جی ظفر علی شاہ کیس ہے جی جس میں- ظفر علی شاہ کیس ہے, جی جی نصرت بھٹو کیس ہے, اس کے بعد بے شمار کیس ہے جو ہوئے. ابھی ریسنٹلی دیکھیے جو سپریم کورٹ نے اسپیشل سیٹس کے اوپر جو ججمنٹ دی, جب ان کے سامنے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اپیل میں, تو یہ مستقل ایسے فیصلے ہیں جو آئین سے متجاوز تھے, جمہوریت کی تقویت کی بجائے اس کی کمزوری کے باعث بنے, اور معاملات کو حل کرنے کی بجائے وہ خرابی. مثلا سپریم کورٹ امریکہ کا بہت سارے کیسز لینے سے انکار کر دیتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوگا, لیکن وہاں بھی اس جیسے سپریم کورٹ میں بھی بہت کنٹروورسی ہے. تو یہاں صرف یہی ہے کہ ہمیں آئین کا احترام کرتے ہوئے جو اصل ٹیسٹ ہے, میں آپ کے ناظرین کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں 18ویں ترمیم میں بھی شامل تھا اور 19ویں میں بھی میرا ووٹ شامل ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ان ترامیم سے, جو پہلی بات یہ کہ جو 18ویں اور 19ویں ترامیم تھی عدلیہ کے متعلق جو ان کے حصے تھے, اس کے نتیجے میں سوال پہلا یہ ہے کہ کیا بہتر کوالٹی کے ججز آئے؟ نہیں آئے. کیا عدلیہ کی جو اوور آل جو ججمنٹ کی کوالٹی تھی, جو فیصلے وہ کر رہے تھے, وہ بہتر ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیا عدلیہ نے اپنا احتساب کسی بھی لیول پہ کیا؟ نہیں کیا. کیا عدلیہ کی فیصلوں نے جمہوریت اور آئین کو تقویت دی کہ نقصان پہنچایا؟ نقصان پہنچایا. تو لہٰذا وہ جو تجربہ تھا, دیکھیے 2010 کا ایک تجربہ تھا, وہ مکمل طور پر ناکام ہوا. اب 26ویں اور 27ویں کے تحت جو ہے ایک نئے تجربے کا آغاز ہو رہا ہے. اس کو بھی اسی پر, اس بجائے اس کے لیے جج کیا جائے کہ جی کون کیا بن گیا اور کون ریٹائر ہو گیا, اصل یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام کو ڈیلیوری ہوتی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن کورٹ اور سپریم کورٹ علیحدہ ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ کیا عوام کی جو سالوں سے پینڈنگ ہزاروں درخواستیں ہیں, اپیلیں ہیں, اگر وہ اس کو تیزی سے ڈسپیچ کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کامیاب ہے.